بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، قرآن مجید اور فرقان حمید کلام الہی کے آخری پارے کی ایک سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جسے سورۃ القارعہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کے وقوع کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت پر ایمان اور آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ دنیا، قبر اور آخرت میں اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے تو اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ موت یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، مرنے سے میرا یوم آخرت شروع ہو جائے گا۔ روح اور جسم کا انقطاع، اور پھر قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور پھر اس قبر میں جانے کے بعد نشر ہے، نشر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد نامہ اعمال ہے، پھر حساب کتاب ہے، حساب کتاب کے بعد وزن اعمال کا وزن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے پوچھے گا اور بغیر ترجمان کے سوال کرے گا۔ پھر اس کے بعد حوض کوثر ہے، پھر اس کے بعد پل صراط ہے، اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ وہ جہنم کے اوپر ہے اور لوگوں کو کاٹ کاٹ کے جہنم کے اندر گرائے گی وہ پل۔ ہاں، کچھ لوگ اس پل سے بڑے سکون کے ساتھ گزر جائیں گے، بغیر مشقت کے گزر جائیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، ہوا کی طرح، بجلی کی طرح، تیز اونٹ کی طرح، تیز گھوڑے کی طرح لوگ گزریں گے۔ لیکن کون؟ جن کے پاس ایمان ہے، ایمان اور نیک عمل۔ جس قدر ایمان کی قوت بندے میں زیادہ ہوگی، اسی قدر اس پل صراط سے گزرنا بندے کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا اور اتنا تیز ہوگا۔ کچھ لوگ رینگ کے گزریں گے، کچھ کے صرف پاؤں کے سامنے تھوڑا سا معمولی سا نور ہوگا، کسی کا نور چمکے گا اور بجھ جائے گا، کچھ کو وہ کاٹ کے نیچے جہنم میں گرا دے گی، اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ کے رسول کی جو شفاعت ہے، شفاعت کے ساتھ اللہ کی مہربانی کے ساتھ پھر اس سے نکلیں گے۔
یہ ایک دن یقینی ہے اور وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. اس کے اوپر یقین رکھنا اور اس کو یاد رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ الگ بات ہے ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے اس سے بھولے ہوئے ہیں. اب کسی شخص کے پوچھے آخرت کی تیاری کی مجھے اور آپ کو فکر نہیں ہے. اس جواب دہی کا احساس مردہ ہو چکا ہے. اپنی ڈیوٹی، اپنا کام، اپنا کاروبار، رزق کمانے کے چکر میں اس کے لیے میں نے اپنا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، اس کے لیے میں اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے اور میں اپنے ٹائم پہ اٹھتا ہوں، ڈیوٹی کرتا ہوں. لیکن جس چیز نے مجھے آخرت کے دن کام آنا ہے، جس چیز نے مجھے اس آخری اسٹیشن پہ لوا دینا ہے، جس کا حساب مجھ سے قیامت کے دن کیا جانا ہے، چھوٹا سا دن نہیں ہے. 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے. 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے. ایک نئے وجود کے ساتھ ہم قبروں سے نکلیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ایک ہی میدان میں مرد اور عورتیں جمع ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ذلک، قیامت کا خوف اور قیامت کا ڈر ذہن کے اوپر اس قدر سوار ہوگا کہ اس قسم کا کوئی جنسی خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا. مکان اگر گرنے لگے اور چھت گرنے لگے تو بندہ تو چھلانگ لگا دے گا نا، وہ نہیں دیکھے گا کہ آگے نیچے میری ٹانگیں ٹوٹیں گی اور چھت گرنے لگے، اندر آگ لگ گئی ہے تو کیا کپڑے ڈھونڈے گا وہ؟ حالت کچھ اس قسم کی ہوگی، کیفیت کچھ اس قسم کی ہوگی، احساس اور شعور اس طرف خیال بھی نہیں جائے گا. تو پریشانی سے لوگ فضل اکبر اللہ نے کہا کہ بہت بڑی پریشانی ہوگی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اپنی اس عظیم کتاب میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کی. ہم لوگ اس صورت کو سنتے رہتے ہیں اپنی آئمہ کی زبانی اور ہمارے امام اسے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کا اثر نہیں ہے چونکہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا. ورنہ مغرب عشاء کی نماز میں آدمی اسے سن کے جائے وہ تو گھر جانے تک یہ سوچتا رہے گا کہ میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، ایک دن یہ بھی میری زندگی میں آنا ہے اور میں نے ایسے بھی کھڑے ہونا ہے، یہ دن بھی قائم ہونا ہے. اور اس کے قیام پر یقین یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. عظیم صورت ہے، قرآن کی صورتوں میں سے جو مسلسل ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے. ہمیں اس پر تدبر کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میری اس حوالے سے کیا تیاری ہے، اس دن کی اس خوفناک کیفیت میں میرے ساتھ کیا بننے والا ہے. میرے پاس وہ پونجی اور وہ سرمایہ جمع ہے جو مجھے اس وقت کام آئے گا. اللہ فرماتے ہیں القاریہ مل قاریہ، قاریہ کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی. اور کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ اس کے ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، اس کے خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی ہیبت ناکی کو بیان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سوالی انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی، کس قدر خوفناک ہوگی. پھر اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ تیری سوچ ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کھڑاک کو نہیں سمجھ سکتی. قرا یقرأ کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، یہ دروازے کو کھٹکھٹانا، اسے کہتے ہیں قرا الباب، دروازہ کھٹکھٹانا. وہ دلوں کو کھٹکھٹائے گی، کانوں کو کھٹکھٹائے گی. دیکھا آپ نے کبھی تیز آندھی اور طوفان آئے نا اور اس میں درخت گرتے ہیں، کھڑکیاں بجتی ہیں، بورڈ گرتے ہیں، اور پھر بورڈ بڑے بڑے بورڈ جب گرتے ہیں اور پھر ان کے گرنے کی آواز آتی ہے تو خوف کی کیفیت میں بندہ نہیں ہوتا. بندہ یہ خوف محسوس کرتا ہے کہ میرا یہ گھر بھی میرے اوپر گرنا پڑے. تو اس قسم کی جب سور پھونکا جائے گا قیامت کا، پہلا سور ہے، اس وقت ایک سور پہ تو سب لوگ فوت ہو جائیں گے اور دوسرے سور پہ سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے. القاریہ تم القاریہ
دلوں پہ خوف کی کیفیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جس دن سور پھونکا جائے گا اور آسمان اور زمین کی ساری چیزیں خوف کی کیفیت میں ہو جائیں گی، ڈر جائیں گی سارے کے سارے، الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین، مگر جسے اللہ چاہے، جس کے پاس ایمان ہے اور عمل ہے اور اسے اعتماد ہے اپنی زندگی پہ اور مطمئن ہے اپنے اسلام پہ، اپنے دین پہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اطاعت گزار اور وہ نیک اور متقی ہے، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوگے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ تقوی اور ایمان جن کے پاس موجود ہے وہ اس خوف سے اللہ بچا لے گا ان کو، ورنہ یہ سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اس خوف کی کیفیت میں ہوں گے اور لوگ رسوا ہو کے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ کل اتوہ داخرین، کان بھی خوف میں، دل بھی خوف میں، اور خوف جب زیادہ ہوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے بندے کا، بندے کو پتہ نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اس کیفیت میں لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ نے بڑے نام ذکر کیے، کبھی اس دن کو الغاشیہ کا، ڈھانپنے والی، پوری دنیا کو ڈھانپ لے گی، چھا جائے گی پوری دنیا کے اوپر۔ الحاقہ، اس کا آنا برحق ہے اور سچ ہے۔ الطامہ، الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت واقع ہوگی۔ الصاخہ، چیخ ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ بہت سارے ناموں سے اللہ نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا، ان میں سے ایک القاریہ بھی ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تجھے کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ دن ہے قیامت کے دن۔ اللہ نے بڑی جگہوں پہ اس دن سے مجھے اور آپ کو ڈرایا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کو یاد کرو جب مال بھی نفع نہیں دے گا، بیٹے بھی نفع نہیں دیں گے۔ آج جس اولاد کے لیے میں نے فرائض چھوڑے ہوئے ہیں، واجبات چھوڑے ہوئے ہیں، حلال حرام کا فرق ختم کیا ہوا ہے، کل وہ اولاد نہیں نفع دے گی کچھ۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی نفع نہیں دے گا اور بیٹے بھی نفع نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، بھائی اور بھائی کا آپس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں اور باپ سے تعلق ٹوٹ جائے گا بھائی، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی اور بچوں سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو قیامت کا سور پھونکتے ہی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو آپس میں نسبی تعلق ہی ٹوٹ جائے گا سارا کا سارا۔ یہ جو ابھی بھائی جان کہتے ہیں نا، بھائی جان، ابو جان، امی جان، ابھی بار بار مزے لیتا ہے بھائی جان، امی جان کہہ کے اور سکون حاصل کرتا ہے، قیامت کے دن سسٹم ہی منقطع ہو جائے گا، سافٹ ویئر ہی اڑ جائے گا۔ یہ جسے موبائل سے اور کمپیوٹر سے سافٹ ویئر نہیں اڑتا، یہ سافٹ ویئر جو آپس میں کھچاؤ والا ہے، اب تو بھائی کو ملنے کے لیے، ماں کو ملنے کے لیے، باپ کو ملنے کے لیے، ان کی چھتری میں آنے کے لیے، ان کا پیار لینے کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے نا۔ بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اس تعلق کو نبھانے کی، لیکن قیامت کا جب دن واقع ہوگا اللہ کہتے ہیں فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، نسبی تعلق ٹوٹ جائیں گے، میاں بیوی کا تعلق، باپ بیٹے کا تعلق، ماں بیٹے کا تعلق، یہ آپس میں جو نسبی تعلق تھے، یہ ماموں بھانجا تھا، یہ خالہ زاد بھائی تھے، یہ چچا بھتیجا تھا، یہ سارا کا سارا سسٹم ختم ہے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا بھی نہیں، سوال ہی نہیں کرے گا کیا ہے خیر ہے میری ضرورت تو نہیں، اب تو ابھی کہیں خراب ہو جائے گاڑی اور مجھے آپ کے کسی عزیز کو پتہ چلے تو بھاگ کے جائیں گے نا، پیٹرول تو نہیں ختم ہوا، آپ کو ضرورت تو نہیں میری، آپ میں لے کے آؤں کچھ چیز آپ کے لیے، بھاگ کے جاتا ہے نا، گرمی دھوپ نہیں دیکھتا نا، بھائی جان کی گاڑی ادھر خراب ہوئی اور اس کے لیے اس تعلق کو نبھانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔
لیکن قیامت کے دن یہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ کوئی کسی سے سوال ہی نہیں کرے گا، پوچھے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ ابھی دیکھا آپ نے رات کی تاریکی میں کسی پانی کے تالاب کے اوپر لائٹ جل رہی ہے تو اوپر چھوٹے چھوٹے حشرات جو ہے نا گھومتے ہیں، یا گرمیوں میں لائٹ کے اوپر جو حشرات گھومتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گھومتے ہیں، بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، صرف قبروں سے نہیں نکلیں گے، ہر جگہ سے نکلیں گے۔ مرنے کے بعد جو جہاں گیا وہیں سے نکلے گا، کچھ سمندر سے نکلیں گے، کچھ پرندوں کے پیٹوں سے نکلیں گے، کچھ جانوروں کے پیٹوں سے نکلیں گے۔ جو مرنے کے بعد جہاں گیا ہے وہاں سے نکلیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، نکلیں گے لوگ، نکلنے میں بھی رش ہوگا، ٹکرائیں گے ایک دوسرے سے، پتہ ہی نہیں ہوگا کدھر جانا ہے، خوف کی کیفیت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ڈرو تم، اور اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب زمین ہلے گی، کپ کپائے گی، تھرتھرائے گی، بھونچال آئے گا، لوگوں ڈرو اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اب دیکھیں گے کہ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ماں جو اپنے بچے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آج تو اگر بچہ بیمار ہوگا، ماں کہتی ہے اللہ میری عمر بھی اس کو لگا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ لیکن قیامت کے دن خوف کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس کو دودھ پلا رہی ہوگی اس کو بھول جائیں گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ جو جاندار ہے، حیوان ہو یا انسان ہو، ہر حاملہ جاندار اپنا حمل گرا دے گی۔ اتنا خوف ہوگا قیامت۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو دیکھیں نشے کی کیفیت میں، جس سے نشے کو پتہ نہیں ہوتا وہ کس دیوار میں ٹکرا رہا ہے، اور وہ کدھر گر رہا ہے، اور کہاں پڑا ہوا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کس سے ٹکرا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اس کو بہن بھائی کی تمیز ہی ختم ہوتی ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اور عذاب کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ نکلیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے، جانوروں کے پیٹوں سے نکلیں گے، سمندروں سے نکلیں گے، زمین سے نکلیں گے، اور یہ کیفیت ہوگی اس حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، باس بعد الموت کا یہ سلسلہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، نگاہیں ان کی جھکی ہوں گی، ذلیل ہوں گے، اور نکلیں گے اپنی قبروں سے كَأَنَّهَا جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، جیسے پھیلنے والی اور منتشر ہونے والی ڈڈی دال ہوتی ہے، وہ نہیں نکلتے لشکر کی صورت میں، اس انداز سے ٹڈیوں کی طرح یہ لوگ نکلیں گے قبروں سے۔ کتنا خوفناک منظر ہوگا، اور کیسے لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، پوری زمین اپنے گردوں کو باہر نکال دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلہ قائم ہوگا اور زمین اپنے بوجھ نکالے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا آج اس کو کیا ہو گیا، آج یہ ہلتی کیوں ہے، اور آج یہ اس طرح کیوں کر رہی۔ قبروں کو کھولا جائے گا، پھٹیں گی قبریں، اور نکلیں گے لوگ قبر سے حشر کے میدان میں جمع ہونے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ
جس کو آج بکلین کے ساتھ توڑتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں برود کے ساتھ توڑتے ہیں، یہ سرنگیں جو بناتے ہیں اس کو برود ڈالتے ہیں اور اس میں دھماکہ کرتے ہیں، پہاڑ توڑتے ہیں، رسے بناتے ہیں. یہ اتنا سخت پہاڑ ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح، پنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے. روئی اگر پرانی ہے نا، رضائی سے نکلی ہوئی نا، تو اس کا حجم کم ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو لے جاتے ہیں پینجے کے اوپر اور اس کو جب اس میں ڈالتے ہیں اس پنجرے والی مشین میں، تو وہ بڑی ہلکی سی، بڑی نرم سی، اور ہوا اگر آئے تو اڑتی بھی ہے، اڑنا بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ پہاڑ اس پنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، جس طرح کبھی بادل نہیں دیکھتے ہیں، خالی بادل جب جا رہے ہوتے ہیں ایسے. یہ پہاڑ اپنی سختی ختم ہو جائے گی ان کی، اور اس پنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں دوسری جگہوں پہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ہوا کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے. ایک اور جگہ پہ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو زمین سے اکھاڑ دے گا، اکھاڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، ریزہ ریزہ کر دے گا ان کو. فَيَذَرَهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چٹھیل میدان بنا دے گا اس سے، کوئی اونچ نیچ زمین کے اوپر نہیں ہوگی، سارا یہ برابر میدان ہوگا. اللہ اکبر. اس دن جب یہ پہاڑ بھی اپنا وجود کھو دیں گے، یہ خوف نہ ہوگا، یہ مخلوق متاثر ہوگی، یہ پہاڑ پتھر یہ متاثر ہوگا اس خوف سے، اور یہ پنجی ہوئی روئی کی طرح ہوگا. تب اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، رہا وہ شخص فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکی زیادہ ہوگی، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، جس کی نیکیوں کے پلڑے نیچے چلے گئے، جس کی نیکی زیادہ ہو گئی. آج جو نیکی ہمیں ترستی ہے کہ ہم اسے کریں، آج جس نیکی سے ہم دور ہیں، آج جس نیکی کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، آج فجر کی نماز کے لیے میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کی 2 رکعتیں، جس کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. آج مجھے دھوپ لگتی ہے زور کے وقت، گھر سے نکل کے دکان سے مسجد میں آتے ہو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز لوگ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، ایک دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ تولیں گے نیکیوں کو، نیکی تولیں گے، میزان لگے گا. حشر کے میدان میں جو کام ہونے ہیں ان میں سے ایک میزان کا لگنا بھی ہے، اور نیکیاں تلیں گی اس وقت. اللہ اکبر کبیرہ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بڑی پسندیدہ زندگی گزارے گا، جیسے من میں آئے گا ویسے رہے، جیسے جی چاہے گا ویسے رہے، اپنے دل کی مرضی پوری کرے گا. آج اگر اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو آگے کیا ہے اور اللہ کے حکم کو آگے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے اور بے ذوالجلال کی بات مانی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیتا ہے، اللہ کے پیار میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو بڑی لذت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ پورا کرتا ہے، چاہت محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے، میں اپنے اللہ سے بات کروں گا. ظہر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، کب وہ وقت آئے گا جب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعریف کروں گا، کب عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا جب مجھے میرے اللہ سے بات کرنے کا وقت ملے، کب مغرب کی نماز ہوگی جب میں اپنے اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اس کی حمد و ثنا کے جملے پیش کروں گا. رات کو سوتے وقت بھی اس امید سے سوتا ہے کہ یا رب فجر کی نماز، فجر کی جماعت کھڑی، رات کا قیام. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو 5 نمازوں سے زیادہ بھی شوق ہے اپنے اللہ سے بات کرنے کا، وہ تہجد کے لیے اور کھڑے ہوتے ہیں. فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ
ظاہر بات ہے جب زندگی اس طرح گزرے گی پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا وزن بھی دے گا ان کو، نیکیاں تلے گی بندے کی، اور یہ ساری چیزیں وہاں پیش ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ ایک جگہ میں کہتے ہیں جس کی نیکیاں بڑھ گئی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ نیکیوں کا پلڑا بھائیو وقت ہے ابھی، یہ سورج جب سنے تو سوچا کریں کہ میں آج اگر دنیا سے چلا گیا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کہیں فرائض میں کوتاہی تو نہیں کرتا، کہیں واجبات تو نہیں چھوڑتا، کہیں نماز تو نہیں چھوڑتی۔ اور میرے عزیزوں 24 گھنٹوں میں سے ہمارے پاس اگر اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے، نماز ہی تو ہے، اور وہ نماز ہی سے میرا دامن اگر خالی ہو اور نماز ہی میرے پاس نہ ہو تو میرا معاملہ تو بڑا خطرناک۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، نیک اعمال جس کے بڑھ گئے، وہ من پسند زندگی گزارے گا، جیسے جی میں آئے گا ویسے رہے گا۔ اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب میں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، سارے شکر اس اللہ کے نام جس نے ہماری سختی اور ہمارے غم دور کر دی، ہماری پریشانیاں دور کر دی۔ ہمارا رب بخشنے والا ہے، اللہ کے شکر گزار ہوں گے نیکوکار لوگ، اللہ جنت میں ان کو اپنی جگہ دے، مقام دے گا، جنت میں درجات کے اوپر فائز کرے، جنت میں دیدار ان کو نصیب کرے، رسول کریم کے ہاتھ سے جام کوثر پئیں گے قیامت کے دن، اللہ اپنا دیدار کروائے گا ان کو جنت میں۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور ایک سے دوسرے کا درجہ جو ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہے، وہ کتنی بڑی جنت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج وقت ہے کہ میں ان پلڑوں کو وزنی کرنے کی کوشش کروں، وہ سرمایہ جمع کر لوں جس سے قیامت کے دن میرے یہ پلڑے وزنی ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اور بھائی پسندیدہ زندگی ہے نا، یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے جس میں بڑھاپا ہے، جس میں بیماری ہے، جس میں بھوک ہے، جس میں پیاس ہے، جس میں پخانہ ہے، جس میں پیشاب ہے، جس میں موت ہے۔ لیکن جب حشر کے میدان سے اٹھے گا اور دوبارہ اس میں روح پڑے گی، ایک نیا زندگی ہوگی، اور وہ زندگی اس زندگی کی طرح نہیں ہے۔ وہ 50,000 سال کا تو ایک ہی دن گزرے گا نا جو قیامت کے دن، ہم جس کو ہر 8 گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے تو وہ 50,000 سال تک کھڑا رہے گا نا وہاں۔ مانا کہ یہ جسم ایک نئی زندگی کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اس کے اپنے تقاضے ہیں، وہ دن بھی پورا کرنا ہے، پرسرات خلاص کرنا ہے، پھر جنت میں چلا گیا نیکیوں کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ایمان اور عمل کی بدولت جنت میں چلا گیا، تو پھر جنت کے بعد اور جہنمی جہنم میں چلا جائے گا اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے۔ کافر، فاسق اور فاجر تو اللہ کی مرضی میں، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن جو شرک کرنے والا شخص ہے اس کے لیے تو معافی کا کوئی صورت ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا۔ تب اللہ تعالیٰ موت کو لائیں گے اور موت کو ذبح کر دیں گے۔ آج کی بات جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ جو شفاعت سے نکلنے ہوں گی، جو بدعمال جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا وہ شفاعت سے نکلیں گے جہنم سے، اللہ کی رحمت سے اس کو نکلنا اللہ چاہے گا نکال دے گا۔ جنت میں جانے کے بعد تو وہاں اعلان ہوں گے، 4 اعلان ہوں گے کہ آج کے بعد بیماری نہیں آئے گی، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت مند رہو گے بیماری نہیں آئے گی، آسودہ حال رہو گے فقیر نہیں ہوگے، اور چوتھا اعلان زندہ رہو گے موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اس سے بڑی پسندیدہ زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنت کی وہ نعمتیں، دائمی نعمتیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف جھک گئے۔ اللہ کا حکم ہے، جھکا ہوا ہے، پوچھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اس میں کوئی اکڑ رفو نہیں ہے۔ رب کا حکم ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار منتظر ہے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم پورا کروں۔ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں ہے۔
نبی کریم فرماتے ہیں جن نیکیوں سے، جن اعمال سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، ان میں سے اگلی نماز کا انتظار کرنا بھی ہے، ان میں سے ایک نیکی اچھی طرح وضو کرنا بھی ہے، ان میں سے ایک نیکی مسجد میں چل کے جانا بھی ہے۔ بڑی نیکی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جوڑ کے رکھی۔ وضو کرے گا پھر گناہ جڑتے ہیں، چلے گا پھر گناہ جڑتے ہیں، پاؤں اٹھائے گا پھر گناہ جڑتا ہے، پاؤں رکھے گا پھر درجہ بڑھتا ہے، مسجد میں آئے گا تو دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل لیں گے، آ کے تحیۃ الوضو پڑھ لے گا، تحیۃ المسجد پڑھ لے گا، آ کے مسجد میں آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض کا بندہ 2 رکعت پڑھتا ہے اور خالص اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کبھی کبھی یہ بھی کر لیا کرے بھائی، آپ فریش ہیں، اگر رات کا ٹائم ہے وضو کر لیں، آپ گئے ہیں، آپ حمام گئے ہیں تو واپسی میں وضو ہی کر لیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں آپ کے روم والے لوگ، آپ اکیلے ہیں، وضو کر لیں اور وضو کر کے اس وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں اور پوری دل جمی سے پڑھیں، یا رب یہ اندھیرے میں تو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا تو سوئی ہوئی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ بندہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، وَلَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ، اور اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لے کے آئے، پوری توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کبھی کبھار ان خیرات سے بھی فائدہ اٹھایا تاکہ جنت کی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف جھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، گرے ہوئے اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے بالکل اپنے آپ کو جھکائے ہوئے، واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ تو جنت والے ہیں بھائی۔ جب دیکھو مسجد کی طرف، جب دیکھو اللہ اکبر، سنا ہے اس نے چھوڑ دی اپنی ساری مصروفیات کو، موبائل کو، بیگم بچوں سے بات کو، بھلے جو بھی ہے، نہیں بس اللہ کا حکم ہے، میرے لیے سب سے مقدم میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کی محبت اور پیار اندر سے اس قدر اس کے اندر بھڑک رہا ہوتا ہے کہ رب کے بلاوے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اخبت ولا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا، کسی سے معاف کرنا، درگزر کرنا، اللہ سے اجر کی امید رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جی بس اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو پھر میری بس ہے، مجھے علم نہیں تھا اس مسئلے کا، جب ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا فرمان، میرے رب کا فرمان ہے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، یہ لوگ جنت میں جائیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ فردوس کے باغ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دیں گے، ان کی مہمان نوازی فردوس کے باغوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور جنت الفردوس یہ وہ جنت کا علاقہ ہے جو عرش کے بالکل نیچے ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش۔ رسول کریم فرماتے ہیں جب کبھی اللہ سے مانگو تو فردوس کا سوال کیا کرو، اس کے اوپر رحمان کا عرش۔ اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی، ان ایمان اور عمل کرنے والوں کی مہمان نوازی اللہ جنت الفردوس کے ساتھ کریں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر وہ اعلان، لا یبغون عنہا حوالا، کوئی اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہے، نکلنا ہی نہیں چاہے گا، کوئی اس سے جانا ہی نہیں چاہے۔ یہ وہ زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 اعلانوں کے بعد اگلی باتیں بھی سن لیں، اس میں یہ ناک والا مواد بھی نہیں نکلے گا، زکام نہیں، تھوک نہیں آئے، پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، وہ بھی خوشبودار، پیشاب نہیں آئے گا اور پخانہ بھی نہیں آئے گا، حوریں بھی ہیں جنت کی۔ تو یہ زندگی ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، یہ آخری صورت ہے، سورۃ القاریہ ہے۔ جب سنیں تو یہ یاد کیا کریں کہ میرے لیے کیا عیشت الراضیہ تیار ہو رہی ہے، کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے مجھے قیامت کے دن یہ پسندیدہ زندگی عطا کرتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نیکی کم پڑ گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، گناہ اس کے زیادہ ہو چکے ہیں، نیکی کم ہے اس کی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے،
وما ادراک ما ہی، یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہاویہ۔ ہاویہ کہتے ہیں گرنے کی جگہ، ہوا یاوی سے جہاں چیز گرائی جاتی۔ بڑی گہری جنت، امہ ہاویہ وما ادراک ما ہی، تجھے کیا پتا کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ دوسرا پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ بد عملی کرے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، اللہ کا حکم توڑے گا، اس کو یہ انجام بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ صورت آخری پارے کی چھوٹی سی صورت ہے اور مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہے، اور وہ آگ بھی دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ وہ آگ تو اس آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، 69 ڈگری زیادہ گرم ہے اس آگ سے، اس کو مزید اتنا گرم کیا جائے، اور اس سے 69 درجے زیادہ وہ آگ گرم ہے جو جہنم کی آگ۔ اللہ کہتے ہیں کلا انہا لظا، شعلے مارتی آگ ہوگی، نزاعۃ للشوا، چمڑی چھین لے گی بندے، چہرے کی چمڑی سے جل گئی۔ پانی پئیں گے، گرم پانی جو پئیں گے اس سے سارا چہرہ جو ہے نا وہ اتر جائے گا بندے کا، گل جائے گا، گرم پانی جو ملے گا بھون کے رکھ دے گی بندے کو۔ خوفناک آگ ہے، بڑی خوفناک آگ ہے۔ آج مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس کا خوف نہیں، میری نماز چھوٹتی ہے، بندے کو لرزنا چاہیے، کانپ جانا چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب میری نماز نہ چھوٹے۔ جتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، جھوٹ ہے، سود ہے، زنا ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جس کے اوپر اللہ نے جہنم کا دھمکی دی ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ، وہ اپنے سر کی چوٹی کے بل گرے گا اس میں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس کی سارے نا دماغ وہ اس مقام کے اندر ہو، اور ایک معنی ہے کہ اس کا ٹھکانہ وہ ہاویہ ہوگا، اس کی رہنے کی جگہ ساعت مستقرا و مقامہ، برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم، برا ٹھکانہ ہے اگر کسی کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے، اور اس دن کی جو خوفناکی ہے اس کا ڈر اللہ ہمارے ذہنوں پہ سوار کر دے اور ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، جس سے ہمارا وقت اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے کی، عمل کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دن جو قیامت کا دن ہے جس سے القاریہ، تو القاریہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یقیناً اس کو اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دن کو یاد رکھیں میرے عزیزوں، اگر زندگی، اگلی زندگی آسان چاہتے ہیں، اس زندگی کی سہولتیں سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو اگلی زندگی بڑی ہے، تو ختم ہونے والی زندگی ہے، تو عارضی زندگی، اس کی تو ایک لمحے کی گارنٹی نہیں، لیکن وہ زندگی سنور جائے جس کے بعد موت اور بڑھاپا نہیں، اس کے لیے آج وقت ہے کہ ہم کوشش کریں اور اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں اور اپنے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔